أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اور تمہارے ارد گرد جو بدو رہتے ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں مشاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، انہیں ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ توبہ کی 101 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں ان حضرات کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف کی جا رہی تھی جو اللہ کے مخلص بندے اور صف اول کے حضرات، سابقین اور اولین، جن کو کہا گیا کہ جو شروع دور میں اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کی سچائی کو جانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے لبیک کہا تھا، ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی اتباع بحسن خوبی کرنے والوں کی بھی تعریف فرمائی۔ ان تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ دے دیا گیا، لیکن اس میں صحابہ کرام کو بغیر کسی شرط کے یہ کہہ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد جتنے آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ تابعی درجے کے ہو یا اس کے بعد کی قیامت تک آنے والے نیک اور صالح مسلمان، ان کو اتباع میں شرط لگائی الذین اتبعوہم باحسان کا، احسان کے درجے میں جو عبادت کریں گے ان کے لیے اللہ کی رضا ہوگی۔ تو اگر دیکھا جائے تو امت میں تمام صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنی ساری زندگی میں کوشش کرتی رہنی پڑے گی، مرتے دم تک جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا پڑے گا اور عمل کرتے رہنا پڑے گا کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ صحابہ کرام کے لیے تو سرٹیفکیٹ اور سند جاری کر دیا گیا، دیگر کسی لوگوں کے لیے بھی جو ہے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا، شرط کے ساتھ بتایا گیا الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ جو احسان کے درجے میں کام کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور پھر فرما دیا گیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور پھر وہاں پر وہ ہمیشہ رکھے جائیں گے، خالدین فیہا تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اور معاف فرما دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اس سے بڑی کامیابی کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگوں کی نظروں میں بہت سی کامیابیاں ہوں گی، بہت سے معیار ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہی ایک کامیابی ہے کہ اس کو آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، اور دیگر سارے لوگوں کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، اس لیے ٹوکا گیا ہے ایسے باتوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے تعلق سے کسی کے عمل کو، اچھا عمل بھی اگر دیکھو تو یہ نہ کہہ دو کہ یہ جنتی ہے، تمہیں نہیں معلوم وہ جنتی ہے کیا ہے، تم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کہو کہ میں نے ان کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر کسی سے کوئی برا عمل بھی صادر ہو رہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی آپ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کر مرنے سے پہلے کیسا ہو جائے گا پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی فکر کرنا چاہیے، اور اپنی فکر میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا صحیح فرمانبردار مسلم مطیع بندہ بنا کے رکھے، اور مرتے وقت ہماری حالت ایسی ہو کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو،
کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے کوشش بھی ہونا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا، توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ تو اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس کے برخلاف، جن کو منافقین کہا گیا ہے۔ منافقین کی مختلف قسمیں ہیں، اس کا تذکرہ پچھلے تقریباً 2 رکوعوں سے چل رہا تھا کہ مختلف منافقین جو حرکتیں کر رہے تھے، جو سرکشیاں کر رہے تھے غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جو غیر حاضری ان کی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود، اعلان عام کے باوجود اس میں وہ شرکت نہیں کرے تھے، تو ان کے اقوال و افعال سے جو ہے بہت سے منافقین ایسے تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے تھے، پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، لیکن بعض ایسے بھی بڑے مشتاق تھے اور ایسے جو ہے تھے کہ ان کے اقوال اور افعال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کے مدینے کے اطراف اور مدینے کے اندر کچھ ایسے منافق موجود ہیں جو ایسے ماہر ہیں جھوٹ بولنے میں اور دھوکہ دینے میں کہ تم انہیں نہیں جانتے۔ فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر نفاق کو چھپائے رکھتے ہیں، ایسے اعلیٰ درجے سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دلوں کے حالوں سے واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا اظہار کرتے ہی نہیں، اس قدر جو ہے صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ان کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ ایسے بد ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ایسے کئی ایک منافقین کی ایک فہرست جاری فرما دی۔ 70 منافقین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام بتایا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ فرمایا گیا پھر ان کی سزا کیا ہوگی؟ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، انہیں ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو دوزخ کا جو عذاب ہونے والا ہے، جو جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کون سا 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا؟ اس میں جو ہے مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ جو دنیا کے پیچھے وہ مر مٹے تھے، دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں، وہ ایمان اور اخلاص کو چھوڑ کر منافقت اختیار کیے تھے اور غداری کی تھی انہوں نے دین اسلام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ دنیا ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی اسی زندگی میں، اور وہ دنیا اور مال، وہ جاہ، وہ عزت، وہ سب کچھ جس کے لیے وہ تڑپتے تھے اور مرتے تھے، اسی کی وجہ سے وہ بغاوت اور غداری کر رہے تھے اسلام کے ساتھ، وہ ان سے چھین لی جائے گی، ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ جو اسلام، دین اسلام کے تعلق سے ان کے دین میں جو دشمنی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کے لیے وہ زندگی بھر کوششیں کرتے رہے، تو وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا، وہ دیکھتے جائیں گے، اس کی وجہ سے ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، وہ ہر جگہ ناکام اور نامراد ہوں گی، اور وہ مسلمانوں کے دل میں، مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل میں جو قدورت اور رکھتے تھے، جو بغض رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کی عزت اور تکریم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ان کی اتباع ان کو کرنی پڑے گی۔ یہ قول جو ہے بعض حضرات کا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دلائیں گے۔ ایسا بھی ہوا ہے کئی وقت جو ہے منافقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دیا، اور برزخ میں بھی ان کو جو ہے عذاب ہوگا، بڑے عذاب سے پہلے 2 عذابوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنعذبہم مرتین فرما کر، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ بڑا عذاب مطلب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آخرت کی زندگی میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب تو الگ سے ہوگا، اس سے پہلے 2 عذاب کی جو شکلیں ان کے لیے ہوگی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جھلے کام کیے، اچھے بھی اور برے بھی، عجب نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، اللہ بڑا بخشنے والا
رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اصل میں تو مومن مخلص تھے، لیکن نفس کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پہلے یہ حکم عام دے دیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کرنا ہے، نفری عام کیا گیا تھا، سب کے لیے کہا گیا تھا کہ سب مسلمان اس میں چلیں گے، کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں ہوگی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ تین جو ہے اس میں اسباب تھے اس وقت جو لوگوں کو اس جنگ سے روک رہے تھے، مانع ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ سبب تھا بڑا کہ اس وقت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، وہ موسم شدید گرم تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سفر بہت لمبا تھا، طویل سفر تھا۔ مدینے سے تبوک کا سفر تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر تھا، اس قدر شدید گرمی میں اور کسمہ پرسی کی حالت میں، سواریاں نہیں ہیں اور دیگر ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، فصلیں پک کر تیار ہیں، فصلیں توڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ حالات میں اتنا لمبا سفر اور گرمی کا شدید موسم، یہ دوسری وجہ تھی۔ اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد تیسری وجہ اس کی یہ تھی کہ مقابلہ کوئی معمولی دشمن سے نہیں تھا، بلکہ سلطنت روم سے مقابلہ تھا۔ رومن امپائر جو سپر پاور تھا اس وقت کا، اس سے مقابلہ، اس کی تربیت یافتہ فوج سے ان کو جا کر مقابلہ کرنا تھا۔ یہ تین وجوہات کی بنا پر ہو یہ رہا تھا کہ مختلف گروہ بن گئے مسلمانوں میں، مختلف جماعتیں ہو گئی، جیسا کہ اس سے پہلے شروع صورت میں میں نے آپ کے سامنے تمہیدی بیان کے وقت یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مختلف صورتیں پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں میں، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حکم دینے پر فوراً بغیر بلا کسی تردد و شک کے فوراً تیار ہو گئے، جنگ پر جانا ہے، جہاد پر جانا ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ لوگ تیار ہوئے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ یہ تھا کہ انہیں شروع میں کچھ تردد انہوں نے کیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، وہ جو ہے نہ جانے والوں میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، فرمایا۔ تو یہ دو گروہ ہو گئے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ہے کمزور اور محتاج تھا کسی نہ کسی وجہ سے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کیا ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، فرمایا۔ یعنی اس میں کچھ مریض اور کچھ کمزور ضعیف حضرات، نابینا حضرات تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی اور دیگر ساز و سامان نہیں تھا کہ اتنے طویل سفر پر جا سکیں اور جنگ کر سکیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کو استثناء دے دیا گیا، مستثنیٰ کر دیا گیا اس صورت میں۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا، اور چوتھا گروہ جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے وہ حضرات مومنین تھے، جو اصل میں مومن اور مخلص ہی تھے، لیکن اس وقت کسی وجہ سے انہیں غفلت ان کے اوپر چھا گئی، اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کوئی معقول عذر کے اس جنگ میں شرکت نہیں کرے۔ یعنی کوئی عذر ان کے پاس ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ مومنین اور مخلصین ہی تھے، منافق نہیں تھے۔ یہ چوتھا گروہ تھا جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، اور پانچواں گروہ وہ لوگوں کا تھا جن کو منافقین کہا گیا ہے۔ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں شروع سے، وہ صرف دکھاوے کے لیے اور کچھ مصلحت کے تحت اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ وہ پانچواں گروہ تھا اس وقت جو حالات پیدا ہوئے تھے۔ تو چوتھے گروہ کی جو ہے بات یہاں پر اس آیت میں آ رہی ہے کہ اس کے تعلق سے کہا گیا کہ انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اقرار کر لیا اپنے قصوروں کے تعلق سے کہ واقعی میں ہم قصوروار ہیں، کیونکہ انہوں نے اس جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے کے باوجود بھی۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے عمل جو تھے وہ ملے جھلے عمل تھے، مطلب یہ تھا کہ اچھے کام بھی انہوں نے کیے تھے اور کچھ گناہ بھی ان سے جو ہے ہو گئے تھے، اس کا ارتکاب ہو گیا تھا۔ عسى الله ان يتوب عليهم، عجب نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں جو ہے
جو بات واضح کی گئی ہے کہ کچھ حضرات تھے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 حضرات تھے، ان میں سے جو ہے 7 حضرات نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا۔ یہ 10 حضرات جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، جس کے تعلق سے جو ہے اس آیت میں بات آ رہی ہے، اگلی آیتوں میں بھی آ رہی ہے، اور آگے اگلے رکوع میں بھی جو ہے ان کے کچھ 3 حضرات کے تعلق سے بات آئے گی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان 10 حضرات نے جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ واقعی میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور اس کے باوجود ہم اس میں شرکت نہیں کیے ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم قصوروار ہیں، یہ سوچ کر اس میں سے 7 حضرات نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اس میں جو ہے کئی ایک حضرات کے جو ہے نام آتے ہیں۔ ابو لبابہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے تعلق سے اتفاق ہے، سارے روایتوں میں اتفاق کیا گیا ہے، ان کے ساتھ دیگر 6 حضرات تھے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتاتے جا رہے تھے کہ کون کون منافق ہیں اور کون کون جہاد میں شرکت نہیں کیے ہیں، اور ان کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آ رہی تھی۔ تو ان حضرات کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے تعلق سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی کیا خیالات ہیں اور ہمارے تعلق سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ پہنچے اور ان لوگوں کی بات پرس نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ کر یہ طے کر لیا کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ہم کو آ کر آزاد نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں۔ یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ ہم نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ سوئیں گے، اسی حالت میں رہیں گے، اپنے آپ کو بندھے ہوئے رکھ لیں گے۔ ایسی ہی حالت میں وہ کئی ایک حضرات کا حال تو یہ ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن بندھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا معلوم ہوا تو کہا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے کہ جہاد میں شرکت جو نہیں کی ہے۔ اب اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کر دے میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ تو اس میں جو ہے یہ بات ہے کہ منافقین کا جو تذکرہ پچھلے رکوع میں جو چل رہا تھا کہ منافقین وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور وہ دعوی ایمان تو کرتے ہیں جھوٹ موٹ، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذری بھی محبت نہیں ہے، اور جماعت مسلمین ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی ان کو نہیں ہے، اور وہ بس دکھاوے کے لیے کام کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے پچھلی آیتوں میں بھی ان کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، وَغُلُوظ عَلَيْهِمْ فرمایا گیا تھا، شدت کی رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے۔ اور پھر پچھلی آیتوں میں بھی اور مزید شدید جو ہے آیتیں ان کے تعلق سے نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی خبر پر جا کر کھڑے نہیں ہونا، آپ ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 بار بھی اگر آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ فرمایا، ان کی خبر پر آپ کھڑے نہیں ہونا۔ مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا اور ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ سخت سزائیں ان کے لیے دی گئی تھی اس کے برخلاف۔ اور جو یہ کہا گیا تھا کہ کچھ آیتیں یہ اس تعلق سے بھی آئی کہ وہ اگر صدقہ دینا چاہے تو ان کے صدقے کو رد کر دینا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ فرما دیا گیا۔ اور اس آیت میں ان مسلمان گنہگار مومنوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب اپنے قصور کے ہو جانے کے بعد اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہیں گے تو ان کی معافی، ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور وہ راہ اللہ میں خرچ کرنا چاہیں گے، صدقہ دینا چاہیں گے تو ان کے صدقے کو قبول کیا جائے گا اور ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے گی۔ یہ کس معیار پر کیا جائے گا، کس معیار پر اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے، جبکہ دونوں سے قصور ہوئے ہیں؟ تو اس کا معیار، اس کے گائیڈ لائنس جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 3 باتیں ہوں گی جس پہ پرکھ کر رکھ کر ان کو دیکھا جائے گا کہ واقعی میں یہ مخلص مسلمان ہے یا منافق ہے۔ مخلص مسلمان تو وہ ہوگا جس کے حال کو دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی میں جو ہے اعتراف گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، گناہ کے ہو جانے کے بعد کیا وہ اپنی توجیحات پیش کر رہا ہے
کیا اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جیسا کہ آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے دنیا میں بھی کہ گناہ اور غلطی ہو جانے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ایسا کر رہا ہے؟ ایسا اگر کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ایک شریف انسان جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا اس کا جو ہے حال ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس کی یہ دیکھی جائے گی کہ ماضی میں اس کا کیا حال تھا، کیا وہ جرائم پیشہ تھا، کیا ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، یا جماعت مخلصین میں سے تھا، مومنین میں سے تھا، اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اپنی جان اور مال کو حاضر کیا تھا، اور ایثار و قربانی کا جذبہ اس کے پاس تھا یا نہیں تھا، کس قسم کا عمل وہ کیا کرتا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آئندہ مستقبل میں بھی جو ہے اس کے تعلق سے دیکھا جائے گا کہ مستقبل میں جب اس نے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، تو واقعی میں وہ شرمندہ ہے یا نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں ہے، وہ کیا اس بات پر آمادہ ہے کہ میں آئندہ جو ہے یہ کام نہیں کروں گا، یا پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تین بنیادیں ہوں گی، گائیڈ لائنس ہوں گی جس کی بنا پر یہ طے کیا جائے گا، یہ ترجیحات ہوں گی کہ اس کو دیکھ کر کہ واقعی میں یہ مخلص مسلمان ہے، لیکن وقتی طور پر اس سے بھی جو ہے لغزش ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، اور اس کو معاف کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سمجھا جائے گا کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی بھی جو ہے اس کے دل میں توبہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا ہے، اور معافی مانگنا نہیں چاہتا، قصوروں کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا، تو یہ باتیں جو ہے اس کے تعلق سے ہوگی۔ انشاءاللہ کل بھی اس آیت پر گفتگو ہوگی، اور آگے آنے والی جو آیتیں ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، اس کے تعلق سے بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔